رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اسٹیج پہ تشریف فرما صدر جلسہ حضرت علامہ مفتی محمد افتخار قاسمی صاحب، صدر جمعیت العلماء بنگلور کرناٹک، مولانا حبیب الرحمان سلفی صاحب، دیگر علماء اکرام اور سامعین، آج جس حساس موضوع پر آپ جمع ہوئے ہیں، جس حساس موضوع پر نہایت ہی اہم ہے. سامعین محترم، جب بھی شریعت پر آنچ آتی ہے، علماء محسوس کر لیتے ہیں، اور علماء ہی ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. علماء ہی ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تحفظ شریعت حضور پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ نے اس کی ڈور سنبھالی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر فاروق ہو، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دیگر صحابہ ہو. پھر اس زمانے میں ایک وقت ایسا آیا، ابھی اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ تعین نہیں ہوئی، لے بالغ بل کو انٹروڈیوس کیا، گود لیا ہوا متبنہ اڈاپشن. تو یہ کوششوں کے ساتھ اس بل کو پاس کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ اس وقت میں نے پہلے بات یہ کہی تھی کہ علماء شریعت پر کوئی آنچ آتی تو سب سے پہلا علماء اس کا احساس کرتے ہیں. تو علماء نے اس کا احساس کیا، اور اس وقت تمام مکاتب علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اس بل کے مخالف. سامعین محترم، تحفظ شریعت اس زمانے میں، اس موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اتنی آسان نہیں ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. یقیناً کچھ حکمرانوں کی وجہ سے ہے، چاہے وہ ICC کی وجہ سے ہو، چاہے وہ حجاب کی وجہ سے ہو، چاہے وہ حلال عقد کی مخالفت کی وجہ سے ہو، یا یہ بھی کہوں گا میں کچھ مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے بھی آج شریعت کا تحفظ ایک چیلنج ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسی کیا صورتیں ہو سکتی ہے جو ہم شریعت کے حفاظت کے لیے کچھ کوشش کر سکیں. آج انشاءاللہ اسی پر میں بات کروں گا، چند نکات آپ کے گوشے گزار کروں گا. سب سے پہلے ہر ایک مسلمان شریعت مطہرہ پر خود سختی سے عمل کرے، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا. ایمان والے اسلام والے ایمان والے ہیں، انہی سے کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ صرف دکھانے کے لوگ ہیں،
انکار کر دیا, زکات دینے سے انکار کر دیا. کیا کہا انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے جیتے جی میرے زندگی میں تم لوگ دین میں کمی کرو اور میں دیکھتا رہوں, میں زندہ رہوں, یہ ہو نہیں سکتا. ہے تو میں فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, ہے تو میں فاروق نے تاریخی جملہ کہا انہوں نے اگر دریائے فرات کے کنارے, اگر نہر فرات دریائے فرات کے کنارے کتا کوئی بھوکا مر جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمر سے کل قیامت میں پوچھے گا. دریائے فرات کے کنارے بھوکا کتا مر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عمر, ان کی شان آپ جانتے ہیں, اس عمر کے تعلق رضی اللہ تعالیٰ وہ عمر یہ جملہ پانی کی جملہ پانے سختی سے عمل کرے. طلاق خلا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا تو ہم دارالخدا جائیں گے یا مفتی صاحب کے پاس جائیں گے. ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا, جہاں فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق ہو رہا وہاں ہے نا, یہی ہو رہا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنِ ابْتَغَىٰ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کرے یا اور چیز کی تمنا کرے, اس کے لیے کوئی آخرت میں یا دنیا میں کوئی حصہ ثواب نہیں ملے گا. حدیث پاک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ شریعت کے فیصلے کو کم تر سمجھے یا کوئی دوسرے فیصلے کو اچھا سمجھے وہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے. وراثت کا مسئلہ نہیں, یہاں شریعت میں یہ ون اینڈ آف آدھا, لڑکے کو بیٹے کو 2 حصے, بیٹی کو 1 حصہ, نہیں جا کے کورٹ میں ملے گا, کورٹ میں ملے گا. شرم کے بارے دو مرنے کی بات ہے ہماری. سب سے پہلے اگر حفاظت شریعت کی اگر حفاظت کی بات کی جائے, سب سے پہلے خود شریعت پر سختی سے عمل کرے, خود سختی سے عمل کرے. چنانچہ یہ پہلی بات تھی, یہ پہلا ممکنہ صورت کی پہلی شریعت کی حفاظت کی پہلی صورت ہے. دوسری صورت شرعی تعلیم کو فروغ دے, شریعت کی تعلیم کو فروغ دے. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں نا, when I was pursuing my MA in Arabic from Osmania University, تو وہاں پر جو میرے کلیگس تھے, اسٹوڈنٹس تھے, جو ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے اسٹرائک کرے تھے. اس وقت تلنگانہ الگ کرنے کا معاملہ چل رہا تھا in the year 2012 seems. کچھ لوگوں نے احتجاج کیا, اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا, یہاں تک کہ ہم نے ایسے بھی دیکھے اس زمانے میں کہ جب ہم یونیورسٹی میں داخل ہوتے تھے تو بچے پھانسی کے پندے لگا کر پیڑ پر لگا ہوا تھا, پیڑ پر لگے تھے. اسٹرائک کیے اپنے مطالبے کو لے کر, مطالبہ پورا نہیں ہوا, ہینگ ہو. ڈاکٹرز انہوں نے بھی اسٹرائک کیے ہیں, اپنے مطالبات رکھتے. کئی سارے ڈاکٹرز آندھرا پردیش تلنگانہ میں 2 مہینے تک ڈرائیورز APS RTC ڈرائیورز نے اسٹرائک کیا. 2 مہینے تک ڈاکٹرز نے اسٹرائک کیا, تعلیمی اداروں کے استادوں نے اسٹرائک کیا, ڈاکٹرز نے اسٹرائک کیے. یہاں تک کہ سب سے جو اچھا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر آمدنی بہت اچھی سمجھی جاتی ہے, ریلوے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے, کرمچاریوں نے اسٹرائک کیا. اور بلاری میں ایک بینک کا مینیجر چھوٹی موٹی بینک کی بھی ہو, بینک اچھی خاصی بینک ہے, نامور بینک ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا, اس بینک کا مینیجر ہینگ کر دیا, سوسائڈ کر دیا. اور اس ملک میں, ہندوستان میں, سال میں 1 لاکھ لوگ سوسائڈ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اٹیمپٹ تو بہت کرتے ہیں لیکن جن کا انتقال ہو جاتا ہے وہ 1 لاکھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک بات بتاؤں, ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی سب سے زیادہ کم تنخواہ اگر ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کی سب سے کم تنخواہ. آپ لوگ لاکھ دماغ میں سب
ڈپارٹمنٹ کی ہے سب سے زیادہ کم. آج بھی شہر بلاری میں ایک ایسا وہی ڈپارٹمنٹ کا ایک شخص ہے جس کو مہینے میں صرف اور صرف 4,000 روپے ملتے ہیں, وہ بھی چندے کے آگے 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے. کبھی آپ نے سنا اتنی کم ڈپارٹمنٹ والے اسٹرائک کیے ہوں اس مطالبے کو لے کر؟ کبھی یہ لوگ سوسائڈ کیے ہو؟ کبھی آپ نے تاریخ میں سنا؟ نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ یہی کون سی ڈپارٹمنٹ ہے وہ علماء اور حفاظ کا ڈپارٹمنٹ ہے. وہ علماء اور حفاظ کا ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے کبھی بھی متحدہ طور پر کبھی بھی اپنے ڈیمانڈ کو لے کر احتجاج روڈوں پر نہیں آئے, نہ پریشانیوں سے ہو کر سوسائڈ بھی نہیں کی. یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ ایک ہی ہے, ان کے دل میں قرآن پاک اور شریعت محمدیہ. شریعت محمدیہ. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کو بزدل نہ بنائے, آپ کے بچہ میں ہمت اس کے اندر آئے, تو اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیم دے, قرآن کی تعلیم دے, سنت کی تعلیم دے. دینی